السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور آج کے دن میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق اسحاق۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ پوری دنیا آج یوم جمہوریت منا رہی ہے، لیکن کیا کبھی پاکستان کے عوام کو حقیقی جمہوریت نصیب ہوئی؟ آج کے پروگرام میں یہی سوال اٹھائیں گے۔ ملک کے 46% عوام جمہوریت کو بہترین نظام قرار دیتے ہیں، لیکن عوامی نمائندوں اور جمہوری اداروں پر اعتماد کو تیار نہیں۔ فافن کے سروے نے کئی سوال اٹھا دیے۔ اور کراچی کے پابند سلاسل میئر وسیم اختر کے گرد شکنجہ مزید کستا جا رہا ہے۔ 12 مئی کیس میں آج مزید 4 مقدمات کے چالان منظور کر لیے گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وسیم اختر اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں آج یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ امریکنز، یورپینز، افریکنز، ایشینز، ہر خطے کے لوگ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ جمہوری اقدار کے فروغ پر زور دیا جا رہا ہے۔ کچھ اپنی جمہوریت کی مثالیں دے رہے ہیں تو کچھ جمہوریت کے نہ ہونے پر شکوہ کناں ہیں۔ سوشل میڈیا پر جمہوریت پر ایک بحث چل پڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو جمہوریت اور آمریت سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا واقعی جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے؟ اگر ہاں تو عوامی مسائل جوں کے توں کیوں ہیں؟ غربت کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہماری سڑکیں کیوں خستہ حال ہیں؟ ہر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں ملتا؟ کیا ہمارے ملک میں حقیقی تو دور کی بات جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے عوام کو پتہ بھی ہے کہ جمہوریت ہے کس چڑیا کا نام؟ یہاں ہم چند عالمی رہنماؤں کے اقوال شامل کرتے ہیں۔ ابراہیم لنکن نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک آپ خادم نہیں بنتے، حاکم نہیں بن سکتے۔ یہی جمہوریت ہے۔ بقول فرینکلن روزویلٹ، جمہوریت میں حقیقی حکمراں صدر، سینیٹر یا حکومتی نمائندے نہیں بلکہ عوام ہوتے ہیں۔ یہ مغرب میں جمہوریت کا تصور ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ جمہوریت اگر انتقام ہے تو ناظرین یہ انتقام کس سے لیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ عوام سے۔ جمہوریت سے متعلق فافن کا تازہ سروے اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان بھر میں 46% عوام جمہوریت کے حامی ہیں، لیکن یہی سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ عوام کی اکثریت عوامی نمائندوں پر اعتماد کرتی ہے اور نہ ہی جمہوری اداروں پر۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں، سوال اٹھا رہی ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں عوام جمہوریت تو چاہتے ہیں لیکن جمہوری اداروں پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا ایسے جمہوریت چل سکتی ہے؟ کیا ہمارے ہاں عوام اصل حکمران ہیں؟ کیا ہمارے حکمران ہمارے خادم ہیں؟ کیا واقعتاً پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے یا محض جمہوریت کے نام پر حکمرانوں نے اپنی اپنانے سجا رکھی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور اسی حوالے سے ہم تمام تر چیزیں شامل کریں گے۔ عالمی یوم جمہوریت اور پاکستان میں موجود جمہوری نظام، اسی پر بات کریں گے شفاف انتخابات کے لیے کام کرنے والی تنظیم فافن کے CEO مدثر رضوی سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر رضوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جمہوریت کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے سروے کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 46% عوام جمہوریت کے حق میں ہیں، اور کیا اس دوران آپ کو عوام میں جمہوری بیداری دکھائی دی؟ کیا شعور دکھائی دیا؟ کیا ہمارے عوام کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، یا بس حکمرانوں کی طرح بس ہم جمہوریت کا راگ ہی الاپ رہے ہیں؟ فافن کے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق ملک میں 46% لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا پسندیدہ طرز حکومت جمہوریت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لوگوں کو جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوری معاشرہ کیا ہوتا ہے اور جمہوری حکومت کے کیا تقاضے ہیں؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں لوگوں کو ابھی تک جمہوریت کی پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ جمہوری حکومت کے کیا تقاضے ہیں۔ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ بنیادی آزادیوں اور بنیادی حقوق کی پاسداری ہو۔ ڈائیورس جو اوپینینز ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہوں، چاہے وہ نظریاتی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، ان کے بارے میں ایک برداشت معاشرے میں موجود ہو، جو کہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہے۔ اس کے علاوہ جینڈر ایکویلٹی ایک بنیادی جمہوری معاشرے کا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہے، جو کہ پاکستان میں صرف 15.8 عورتیں اس وقت اکنامک لائف میں ایکٹیو ہیں، باقی ان ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ٹرسٹ ریاستی اداروں اور جمہوری اداروں پر بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے سروے سے بھی نظر آتا ہے کہ بہت لو ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل نالج اور پولیٹیکل انٹرسٹ لوگوں کا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی اگر دیکھیں تو لوگوں کی جو الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں وہ
برادری کی بنیاد پہ ڈالتے ہیں, ٹرائبل بنیادوں پہ ڈالتے ہیں. بہت کم اوسط لوگوں کی ایسی ہے جو پارٹی یا پارٹی کے پروگرامز کی بنیاد پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. ان تمام شواہد سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ملک میں اس وقت جمہوری معاشرے کے تقاضوں کے بارے میں لوگ کلیئر نہیں ہیں. صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا. سینئر سیاستدان عابدہ حسین صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم عابدہ حسین صاحبہ. عابدہ صاحبہ کا اس وقت جو لائن ہے وہ اس وقت انگیج ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے مزید بات کر سکیں, اس حوالے سے جان سکیں. مدثر رضوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مدثر صاحب, دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سروے میں ایک دلچسپ بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ہمارے 46% عوام جمہوریت کے حق میں تو ہیں, لیکن اگر جمہوری اداروں کی بات کی جائے تو نہ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی جو عوامی نمائندے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں. کیا ایسے جمہوری نظام چل سکتا ہے؟ ملک میں لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ جمہوری ادارے ہوں یا ریاستی ادارے ہوں یا حکومتی اداروں ان پہ خاصا کم ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ جو بنیادی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. ہم صحت کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں. ایجوکیشن سیکٹر کے تو یہ حالات ہیں کہ اس وقت 24 ملین کے قریب بچے جو ہیں اسکول جانے والی عمر کے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے. لوگوں کو وہ سروسز ہسپتالوں سے نہیں مل رہی جن کی ان کو توقع ہے. اس کی وجہ سے ان کا اعتماد خاصا کم ہے, اور کیونکہ جب حکومتی ادارے ڈیلیور نہیں کرتے اس لیے لوگوں کا اعتماد جمہوری اداروں سے بھی اٹھتا نظر آتا ہے. سروے میں ایک بات جو سامنے آئی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے کہ وہ ڈیلیور کریں ان کی بنیادی ضرورتوں پہ, اور لوگ اس بارے میں خاصے کلیئر ہیں کہ ان کو کس قسم کی حکومت چاہیے. ان کو ایک ویلفیئر بیسڈ حکومت چاہیے جو ان کی ویلفیئر میں انویسٹ کر سکے. ٹھیک ہے, عوام کی فلاح کر سکے. عابدہ حسین صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم عابدہ حسین صاحبہ. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو عید کا تیسرا دن ہے, آپ کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. آج عالمی یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ علم ہے کہ حقیقی جمہوریت کیا ہے, اور کیا عوام نے حقیقی جمہوریت کبھی دیکھی ہے؟ دیکھیے جی, پاکستانی عوام کو یہ ضرور علم ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو وہ اپنے مسائل کا احتجاج کر سکتے ہیں, جبکہ آمرانہ ادوار میں احتجاج ممکن نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ عوام الناس کو جمہوریت سے فائدہ بھی ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی کہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کہی کہ صرف احتجاج کرنے دینے یا نہ کرنے دینے کا فرق ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ثمرات نہیں ہوتے جمہوریت کے عوام کے لیے. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ جب احتجاج وہ کرتے ہیں تو جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ حکمرانوں تک پہنچتا ہے, اور اگر احتجاج مؤثر ہو تو حکمرانوں کو توجہ بھی دینی پڑتی ہے. اچھا, ایسا کیوں نہیں ہے عابدہ حسین صاحبہ, نہایت سینئر سیاستدان ہیں, کہ جب الیکشن ٹائم ہوتا ہے تو جو عوامی نمائندے اور عوام ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک خلیج بہت کم ہوتی ہے, لیکن چوں ہی الیکشنز ہوتے ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, عوامی نمائندے اور عوام کے درمیان پہ جو خلیج ہے اس کو پاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں احتجاج ہی کر کے اپنی جو مانگیں ہیں ان کو پوری کروانا پڑے عوام کو؟ ویسے ان کی بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ دیکھیے, جو نمائندے ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے ووٹرز کے, لیکن کیونکہ یہ میعاد ہوتی ہے 5 سالہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قریب آئے گا الیکشن اس وقت ہم اپنے ووٹوں پہ توجہ دیں گے. اور ووٹر جو ہیں وہ بھی فوری بات کو دیکھتے ہیں, جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ اس کو یاد نہیں کرتے, بلکہ ٹورڈز دی اینڈ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کے نمائندے کی وہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. تو پھر وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا ووٹ دیتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے تھے کہ پہلے یوم جمہوریہ بھی منایا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو عوام میں شعور ہے جمہوریت سے متعلق, عوامی نمائندے اور سیاستدان تو نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت ہے یہ ہے, لیکن عوام کو سمجھ بوجھ ہے جمہوریت کی؟
देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, अवाम को जमहूरियत से फायदा जरूर होता है, और ये यौम जमहूरियत जिसका तस्करा हो रहा है, ये इसलिए जरूरी है कि अवाम को याद दहानी करवाई जाती है कि जमहूरियत मौजूद है और उससे उनको क्या फायदा है या क्या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबदा हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही, और मुदस्सिर रिजवी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। आपका प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर की, जिनके गिर्द कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। मेयर कराची के इंतखाब के बाद उम्मीद जागी थी, ये कहा जा रहा था कि शायद किसी तरह वसीम अख्तर की रिहाई मुमकिन हो सके, उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सके और पे रोल का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आई है उसके बाद लग यूं रहा है कि ये तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और वसीम अख्तर साहब के गिर्द शिकंजा जो है वो कसता दिखाई दे रहा है। 12 मई केस में आज पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में उनके खिलाफ मजीद 4 चालान मंजूर करवा लिए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि वसीम अख्तर ने 12 मई में मुलव्वस होने का एतराफ भी कर लिया है और उनकी निशानदेही पर असलम काला नामी मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। मौक़िफ़ और अदालत की जानिब से चालान की मंजूरी, मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर बात होगी। इसके अलावा कराची से एक और डेवलपमेंट यह है कि शाहरा फैसल पर हैवी ट्रैफिक और रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक भी हम बात करेंगे, जो एक फैसला दिया गया है। और स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद साहब ने। रफत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको याद होगा कि जब एक तो इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद से ये तासुर था कि कराची के मसाइल हल होंगे, फिर वसीम अख्तर साहब का जब चुनाव अमल में आया तो आपने ये खबर दी थी कि इस हवाले से सोचा जा रहा है कि पे रोल पर उनकी 2 माह के लिए रिहाई अमल में आएगी और मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन आज ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, लगता ये है कि वसीम अख्तर जो हैं शायद अब नहीं बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आज चालान जो पेश किया 12 मई के हवाले से, जिसे एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और बताया जाता है कि वसीम अख्तर ने उसके बारे में बताया, असलम काला, तो उसकी बयान की रोशनी में तो ये केस आगे चलेगा। तो इसमें सूरत हाल नहीं लगती और मूड भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि केस की नौयत भी ऐसी है कि, और यकीनन से हुकूमत भी एक मुफाहमत की सियासत को फॉलो कर रही है और वो भी नहीं चाहेंगे कि रेंजर्स नाराज़ हों। और फिर केस की नौयत खासी सीरियस है, इंसदाद दहशतगर्दी का मामला, तो पैरोल पर रहाई भी उनकी मुमकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि इस किस्म की कोई मिसाल नहीं है। ये वज़ीर आला सिंध का कहना था जब हमने उनसे इंटरव्यू किया था, उनसे ये बात पूछी सब अच्छा लग रहा था। वसीम अख्तर साहब ने भी जब मुंतखब हुए तो उन्होंने भी नारे लगाए, सारी क़यादत जो भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की क़यादत का नारा लगाया, इमरान खान का नारा लगाया, और उधर से भी बड़े मुस्बत बयानात आ रहे थे कि जी अच्छा नहीं लगता। खुर्शीद शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो है वो मेयर जेल में से हो के जो है वो इस तरह के कराची शहर को चलाए। तो ये अचानक हुआ क्या, क्या चीज़ चेंज हुई है? देखिए, आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ये अपनी जगह पर बात है, लेकिन मामलात मैं बता रहा हूँ कि हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुश्किलात खासी हैं इस सारे मामले में। जो भी सूरत हाल अब तक नज़र आ रही है इसमें खासी मुश्किलात हैं, और मेयर के हवाले से, और लग रहा है इस दफ़ा आपने बकरीद पर देखा होगा कि वो कमी नज़र आ रही है बल्दियाती इदारों की भी, बल्दियाती नुमाइंदों की भी। खाली अरशद वोहरा नज़र आते हैं हर जगह पर और वही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जो है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना उस तरीके से इंतज़ाम नज़र आ रहा है जो माजी में नज़र आता था और लगता था कि एक मुंतखब बल्दिया है वो काम करेगी इस तरीके से, तो वो भी नज़र नहीं आया। कोशिश की गई है, खासी हद तक बेहतरी है कराची में, ख़ास तौर से वसाइल भी नहीं है, सिंध हुकूमत की तरफ से भी कुछ मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात भी बल्दिया को दरपेश हैं। तो इन सारे मामलात में बेहतर परफॉर्मेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो इख्तियारात के मामले पर ख्वाजा इजहार साहब की बात भी सामने आई थी कि इख्तियारात के मामले पर जो मेयर कराची को इख्तियारात मिलने हैं उनमें तवाज़ुन के मामले पर भी वज़ीर आला सिंध साहब से बात की जाएगी। वो कुछ बात हुई थी, वो कोई बात आगे बढ़ी थी? देखिए, बातचीत तो हुई है और हो भी रही है, लेकिन वो बातचीत जो है पाया तकमील तक पहुंचती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से MQM में एक दाखिली इंतशार के बाद एक नई MQM वजूद में आई है, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत हाथ पैर खुले हुए हैं इस MQM के, जो डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में काम कर रही है। इसकी बनिस्बत जो मुस्तफ़ा कमाल की MQM है उसके हाथ पैर ज़्यादा खुले हुए हैं। तो अब इसमें सारा मुश्किल यही पेश आ रही है, गो कि ये दावेदार मैंडेट इनके पास है, इनके अरकान असम्बली भी हैं, लेकिन कोई फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। एक और अहम खबर जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई वो ये है कि शाहरा फैसल के हवाले से इससे पहले जो है वो 132 अफराद पर मुश्तमिल एक फोर्स भी बनाई गई थी जो शाहरा फैसल पर ट्रैफिक करेगी, साथ में उन्हें लिफ्टर्स भी दे दिए गए थे। अब ये है कि हैवी ट्रैफिक और रिक्शों
پر کہ جو داخلے سے متعلق پابندی ہے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرایا جائے گا اور یہ ڈیسیجن کیوں لیا گیا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں ڈیسیجن اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ڈی آئی جی امیر شیخ ہیں ان کے فیصلے اگر ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو کبھی یہ ایک فلر کے طور پر سامنے آتا ہے کہ پولیس، آپ نے دیکھا کوئی اسکول کی وین یلو ہوئی، کسی میں سے سلنڈر نکلے، کوئی خطرناک اس طریقے سے بتایا جاتا ہے بچوں کے لیے خاصے خطرناک ہیں، فینسی نمبر پلیٹ کی بات آئی، سڑک پہ ریٹ بڑھ گئے فینسی نمبر پلیٹ کے نام پر، اس ہیلمٹ کی بات آئی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اب انہوں نے ایک نیا فنومنا ایک سامنے آیا، انہوں نے کہا شارع فیصل پر جو ہے موٹر سائیکلوں کا داخلہ منع ہے، ہیوی ٹریفک کا داخلہ منع ہے، کوئی اور چیز نہ چنچی بند ہو سکے نہ ہیلمٹ پہنا سکے اور نہ نہ اس طرح سے کوئی عمل درآمد۔ رفعت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی یوم جمہوریہ کے حوالے سے، پاکستان میں یوم جمہوریہ منانا چاہیے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وسیم اختر صاحب کو رہائی بھی ملنی چاہیے ورنہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اشفاق کے ساتھ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کہا۔